دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شافع یوم النشور، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض۔ تم فرماؤ اللہ بس یعنی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں
کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ يرزقها وإياكم وهو السمیع العلیم۔ اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہا اوندھے جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ اللہ کریم کی شان رزاقیت پر بندہ اگر قربان ہو جائے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ اللہ کریم ہے، رزق دینے والا ہے، عطائیں کرنے والا ہے۔ صبح نکلنے والے بھوکے پیٹ پرندوں کو شام کو پیٹ بھر کر ان کے گھونسلوں میں، ان کے گھروندوں میں واپس پہنچانے والا ہے کون؟ اللہ۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کی شان ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے۔ اللہ رزاق ہے، رزق پیدا بھی کرتا ہے اور جس کے لیے پیدا کرتا ہے اس تک پہنچاتا بھی ہے۔ رازق روزی دینے والا، رزاق کا معنی کیا ہے کہ رزق پیدا کر کے مرزوق لہو تک پہنچانے والا۔ خالد بھائی وہ کون ہے؟ هو اللہ الواحد القہار۔ سبحان اللہ۔ تو جو رزق جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے۔ جا رہے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کریم سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ملے گی، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ پروگرام کا عنوان ہے آج کا محنت میں عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ اپنا مقصود پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ من یجتہد فقد فاز، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج کا ہم نے جو موضوع اور عنوان رکھا ہے وہ ہے محنت میں عظمت ہے۔ اور محنت، اسٹرگل، کوشش، ہارڈ ورک، اور آپ اس میں سمارٹ ورک بھی کہہ لیں، کیونکہ سمارٹ ورک بھی بندہ بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ کرے اور خود بخود ہوتا رہے، ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بہرحال بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ تو محنت ضروری نہیں کہ جو جس نے کدال اٹھا رکھی ہے اور جو ہے وہ مٹی کھود رہا ہے، یا کسان جو بیل کے ذریعے سے کھیت میں ہل چلا رہا ہے یہی محنت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے اپنے کام کو درست انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ریلائبل ریسورسز چاہیے ان کا یوٹیلائزیشن اور وقت کے درست استعمال کے ساتھ جو اپنی جو ہے وہ کام کو پورا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محنت کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں محنت سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ محنت سے جی چراتے ہیں، جو محنت سے جی چراتے ہیں پھر وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور محنت سے دل لگانے والے یہ اللہ کی رحمت سے، اس کی عطا سے، اس کے فضل سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مختلف اس کے عنوان ہیں، قرآن کریم بھی ہماری جو رہنمائی کر رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کرنے والے، رزق حلال کمانے کے لیے ایفرٹ اور کوشش کرنے والے کو نہ صرف پسند فرمایا ہے، بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کو رزق حلال کمانے کے لیے سٹرگل کرنے، محنت کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ بھی خود سے بتایا ہے، اور ساتھ میں برکت کی دعا سے بھی نوازا ہے۔ وللہ الحمد۔ حضور کی تو بات ہی کیا ہے
سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم معاشرے میں، دنیا میں عزت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاریت کی جو چادر ہے، جس نے ہمارے عیبوں کو چھپا کر ہمیں باعزت بنا رکھا ہے، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، اور پھر عنوان کو، اپنے موضوع کو لے کر کے آگے چلیں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حسان بھائی سے انشاءاللہ ایک جو ہے پیارا سا کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ کشف راز مرانی یوں ہوا، کشف راز مرانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، اور ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا
سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، خلد کیسا کیا چمن، کس کا وطن، خلد کیسا کیا چمن، کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، اور ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، قربان میں بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، ارے جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، ان کے ساحل نے جو مانگا مل گیا، وہ کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مکھ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں آئے کہاں چھوڑ کے، صدقہ تیرا کے سائل نے جو مانگا مل گیا، کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، آقا تیرے در کے ٹکڑے ہیں، اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں، اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ
جائیں جناب اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں قربان جاؤں۔ مدینہ مدینہ، کیا زبردست کلام پڑھا ہے، اور صبح صبح اس ٹھنڈی صبح کے ماشاءاللہ موقع پر ایک بڑا پیارا ہی کلام جو یاد مصطفیٰ کی، یوں بولیے کہ عشق مصطفیٰ کی حدت سے جو ہے وہ مالا مال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم کی عطاؤں کا ذکر بھی ہے اور شان کریمی کا ذکر بھی ہے کہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب۔ خالد بھائی اللہ نصیب کرے آپ کو بھی، ایاز بھائی کو بھی، حسان بھائی کو بھی، مجھ مسکین کو بھی، ہمارے ناظرین جو حاضرین موجودین ہیں ان کو بھی، مسجد نبوی شریف میں روزانہ، مسجد نبوی شریف میں دربار رسالت میں بالخصوص مسجد شریف کی وہ جگہ کہ جس میں اندر بیٹھ کر آپ کو گنبد خضرا شریف کی زیارت ہوتی ہے اور چھتریاں لگی ہوئی ہیں مسجد کے اندر جو لگی ہوئی ہیں، آپ وہاں جو ہے وہ روز بیٹھ جائیں اور آپ کو انشاءاللہ یہ جو ہے نا جو مل جائے گا کہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب۔ آپ کو جو ہے وہ وہاں وہ کھانے کو ملے گا خالد بھائی کہ جو شاید آپ نے اپنے دسترخوان پر کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا کیا بتاؤں، زیتون طرح طرح کا جو ہے وہ ملے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر چائے ہے، یہ بھی مختلف طرح کی ملے گی، صحیح۔ اچھا ایک تو جیسے ہماری ہم پاک و ہند میں جو چائے پیتے ہیں، جیسے ابھی بھی میں نے بھی پی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بھی رکھی ہوئی ہے، پی لی آپ نے؟ رکھی ہے، اچھا آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پی لیں، تو یہ بھی ہے۔ اچھا یہ بھی ملتی ہے خالد بھائی۔ اور پھر اس کے علاوہ وہاں کا اپنا گہوہ ہے، ایک ہے قہوہ وہ الگ اور ایک ہے گہوہ وہ الگ ہے، پھر ایک کافی ہے وہ الگ ہے، اور ایک وہ تھے ایک وہ زنجبیل، اس کے لیے وہ لفظ زنجبیل بولتے تھے، یعنی اس میں یوں بولیں کہ ادرک کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ ملا کر کے جس سے اس سے وہ بنایا ہوا ایک وہ بھی مشروب میں نے جو پیا ہے، وللہ الحمد۔ مسجد نبی شریف کے اس احاطے میں آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ اچھا پھر اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بہار ہے، آپ کے دامن کرم کی کیا ہے، یہ بہار ہے۔ اور پھر بندہ واقعی یہ جب زبان کال سے بھی اور حال سے بھی پھر کہتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے کہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے، اور جس محبوب کی برکت سے دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید کا مصداق بھی ہمیں بنائے اور یہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضور بڑے مہربان ہیں، وہ ایک کلام کا وہ شعر بھی ہے نا کہ یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں کو وہ، جس کو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو۔ حضور کے دربار سے عطائیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ مدنی چلے کے ناظرین، عنوان پر آئیں، موضوع پر آئیں، تو محنت میں عظمت ہے۔ اسی پہ میں اگر بات کروں جو میں نے بات کی ہے خالد بھائی، اسی کو اٹیچ کروں موضوع سے، تو وہ جو دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ جوان بچے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کچھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، مطلب بالکل چھوٹے نہیں ہوتے، مطلب آپ یوں کہہ لیجیے کہ 12 سال کے 13 سال کے، یہ بھی کیا ہے
زمزم شریف کے جو ہے وہ بھر کے جو ہے وہ کپ رکھ رہے ہیں دسترخوان پہ. تو محنت تو یہ بھی کر ہی رہے ہیں. جو اخروی انعام ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. لوگ دسترخوان پر یہ چیزیں رکھنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ جو پیش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ریال دے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ محبت بھری مسکراہٹ ہی دے رہا ہے, یہ بھی تو کچھ دے ہی رہا ہے, مطلب ایسا نہیں, لیکن ریال بھی جو ہے وہ مل رہے ہیں وہاں لوگوں کو, خادمین کو بھی مل رہے ہیں. تو محنت کرنے والا یہ اللہ کی رحمت سے فضل پاتا ہے, حصہ اس کو ملتا ہے. قرآن کریم کی اگر روشنی میں دیکھا جائے اس موضوع کو ایاز بھائی, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ محنت بے عظمت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس تعلق سے ہم کو ذہن دیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, فرمایا اور وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہ دکھائیں گے. یہ جو آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے سلمان بھائی, صحیح. اور مفسرین کرام نے اس میں 4 اقوال ذکر کیے اس کے تحت. اور آپ دیکھیے اس کی خوبصورتی, اس آیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں محنت ایک ایسی شے ہے کہ وہ جس سمت میں بھی ہو وہ اپنا نتیجہ ضرور لاتی ہے. صحیح. اب اس آیت کے تحت 4 جو اقوال مفسرین نے ذکر کیے, ان میں پہلا یہ ہے کہ فرمایا اور وہ لوگ کہ جو ہماری اطاعت میں کوشش کریں, تو ابھی نتیجہ کیا آئے گا؟ جو ہماری اطاعت میں کوشش کریں گے, فرمایا کہ ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے. صحیح. جو اطاعت میں کوشش کرے گا اللہ پاک اپنی راہیں اس پر کھول دے گا. دوسرا فرمایا کہ جو توبہ میں کوشش کرے گا اللہ پاک اخلاص کے راستے اس پر کھول دے گا. سبحان اللہ. پھر تیسرا فرمایا کہ جو علم میں کوشش کرے گا, جی فرمایا جو علم میں کوشش کرے گا اللہ پاک عمل کی راہیں اس پر کھول دے گا. اور چوتھا فرمایا کہ جو سنت کو قائم رکھنے میں یا سنتوں کی اتباع میں کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے اس پر کھول دے گا. سبحان اللہ. یہ محنت جس سمت میں ہوگی سلمان بھائی اپنا ساتھ نتیجہ ضرور لائے گی. اب چاہے یہ محنت دنیاوی معاملے کے اندر ہو یا اخروی معاملے کے اندر ہو, شرط جو ہے, پہلی شرط اول جو ہے وہ ہے محنت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو جو ہے اس کے لیے محنت کو لازمی قرار دیا. محنت ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. اور انسان کے لیے ایک ایسی طاقت ہے یہ محنت کہ مشکل ترین راستوں کو بھی مشکل ترین معاملات پر بھی یہ حالات پر قابو پا سکتا ہے اگر محنت کرنے والا ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ محنت کے تعلق سے ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ محنت جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے. محنت کامیابی کا جو مدار ہے وہ بھی محنت پر ہے. ہم اس صورتحال کے اندر اگر ایک مثال سے اس کو سمجھنا چاہیں تو ایک کسان کی مثال کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ایک کسان کتنی محنت کرتا ہے کہ وہ ایک بیج بوتا ہے اور بیج بونے کے بعد کاشت کرتا ہے, اس کو کھاد ڈالتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے اور پھر نتیجہ کیا لاتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو منو ٹنو جو غلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور یہ اس کی محنت کے نتیجے کے صلے کے اندر ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم جس سمت بھی جائیں وہ جس طرف بھی جائیں محنت جو ہے اٹ از نیسسری فار اس, یعنی یہ جو محنت ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر محنت سے ہم پیچھا چھوڑائیں گے, پہلو تہی کریں گے تو کسی بھی طور پر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی, محنت مطلب ہے کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے لوگ جو ہے وہ محنت سے جی چراتے ہیں, تو ہمیں قرآن بھی یہ سبق دے رہا ہے, درس دے رہا ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے. اور ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا نا جی, لیس للانسان الا ما سعی. تو یہ آیت مبارکہ بھی محنت کا درس دے رہی ہے خالد بھائی. بالکل جی, ایک پیغام تو اس میں یہی ہے کہ جو کوشش کرنے والا ہے, صحیح کرنے والا ہے, اس کے لیے انعام ہے. اور جو صحیح کرنے والا نہیں ہے وہ پھر سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کوشش کرے گا تو پائے گا. جس طرح آپ نے شروع میں بھی چند اقوال بیان فرمائے. سلمان بھائی, ہوتا یہ ہے ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب افراد کی کامیابی اور ان کو ملے ہوئے نتائج دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تمنا یہ کرتے ہیں کہ جیسے اسے مل گیا ویسے ہمیں بھی مل جائے. اور جس کو مل گیا ہے اس کو صرف اپنی محنت پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے, یہ سارا کریڈٹ اپنی محنت کو ہی نہیں دینا چاہیے, بلکہ بہت سارا کریڈٹ اور یوں سمجھے کہ ساری کی ساری توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. بندے کو جو ایک محنت کرنے کا اسے حکم ضرور دیا گیا ہے, جس طرح ایاز بھائی کہہ رہے تھے کہ بندہ اسٹرگل کرتا ہے تو اپنے برے دنوں کو پھر اچھے دنوں کی طرف لاتا ہے. بندے کی محنت پر بھی اسے اجر ملتا ہے, کیونکہ فرمایا گیا ہے لا یضیع اجر المحسنین, کامیوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا, وہ دیا جائے گا.
لیکن ایک فلسفہ، ایک قاعدہ، ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی پہنچے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے۔ تو مخاطب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اگر میرے دن نہیں پھر رہے تو کہیں اس میں میری سستیاں تو کار فرما نہیں ہیں، میری کوتاہیاں تو کار فرما نہیں ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس مجھے یہ برائی مل رہی ہے، میرے تو یوں سمجھیں کہ ہمارے تو ساتھ کے بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ہم نے جن کو سکھایا تھا، ہمارے ہاتھ کے نیچے رہنے والے تھے، لوگ یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور خود ان کی زندگی میں ایک ہی ٹائٹل ہوتا ہے، اس کو ہم نے سکھایا ہے، اس کو ہم نے سکھایا ہے، اس کو ہم نے سکھایا ہے، اور ہوتا ہوگا کہ سکھایا ہوگا، لیکن جنہوں نے سیکھ کر محنت کو جاری رکھا، پھر ان سے یہ بندہ اپنی پہچان کروا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ خود بھی محنت کو جاری رکھتا تو پھر وہ کہتے کہ ہمارا استاد دیکھ رہے ہیں آپ، ہمیں اس سے نسبت ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق دے۔ اصل میں بندہ ایک وقت ہوتا ہے سلمان میں محنت کا بھی نا، ایسا ہی اس وقت میں محنت کر رہا ہوتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے، لیکن پھر جب اپنے آپ کو تھک کر ہار کر چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر وہ گریجولی نیچے آتا رہتا ہے۔ جس طرح اوپر جانے میں وقت لگتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ محنت چھوڑ دیں تو پھر آہستہ آہستہ نیچے بھی آتے ہیں، لیکن کبھی شر غالب آ جائے تو نیچے آنے میں دیر بھی نہیں لگتی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس بات کو ہم بخوبی سمجھیں کہ جو بھلائی پہنچ رہی ہے اس میں تائید الہی بھی شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام شامل ہے، اور کبھی یوں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت شامل ہے۔ بندے کو وقت مل رہا ہے، اب وہ سدھر جائے، اب وہ ٹھیک ہو جائے۔ رب العالمین نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، کیونکہ ہم نے بہت سارا کامیابی کا اور عظمت کا جو فارمولہ ہے نا وہ یوں سیٹ کیا ہوا ہے کہ جس کے پاس دنیا کی دولت ہے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی سواری، حالانکہ حدیث میں اس کو نعمت نے قرار دیا گیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن لگزوریس لائف کو ہم بہت زیادہ عظمت کا معیار قرار دیتے ہیں۔ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بھلا دیا یا ان پیغامات کو بھلا دیا جن پیغامات کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اب ان کے لیے تو ہر شے کے دروازے ہی کھول دیے گئے، ہر چیز، ہر آسائش، ہر نعمت ان تک پہنچ رہی تھی۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر ان نعمتوں میں لطف اندوز ہونے لگے، مزے اڑانے لگے اور عیاشی کی طرف چلے گئے، تو رب العالمین جل وعلا نے پھر عذاب بھیجا، اور اس عذاب نے ان کو ایسا پکڑا بغتتاً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ابھی ان کو سچکا بھی نہیں لگ پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتار ہو گئے، ان کو اندیشہ ہی نہیں تھا کہ عذاب ایسے بھی آ سکتا ہے۔ تو محنت، اسٹرگل، یہ اپنا ایک مقام رکھتی ہے، یہ بالکل ہونی چاہیے اور جاری رہنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی ہونی چاہیے، اس کے احکامات کیا ہیں یہ بھی ہونا چاہیے، حلال و حرام میں بندہ فرق کرے یہ بھی ہونا چاہیے۔ کل میں صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بات بڑی زبردست سلمان بھائی پڑھنے کو ملی، فرمایا کہ مومن اور کافر کے کھانے میں فرق ہے۔ حالانکہ اگر کوئی روسٹ ہے وہ مومن کھا رہا ہے تو بھی وہ روسٹ ہے، اگر کافر کھا رہا ہے تو بھی وہ روسٹ ہے، لیکن فرق یوں ہے کہ مومن کھائے گا تو اس کا مطمع نظر اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں حلال ہی کھاؤں، جبکہ جو غیر مسلم ہوگا، کافر ہوگا، اسے صرف کھانے سے مطلب ہوگا، اسے اس پر کوئی فوکس نہیں ہوگا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، حلال و حرام کی حدود کو وہ چھوڑ دے گا، جبکہ مومن کے لیے ہمیشہ یہ بات بلنک کرتی رہنی چاہیے کہ جس طرف میں جا رہا ہوں، جو محنت میں کر رہا ہوں، اس محنت کا جو نتیجہ مجھے مل رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے، میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں یا نہیں، یہاں اگر کر لوں گا تو قیامت میں اس کے لیے کیا جواب ہے۔ یہ ساری باتیں مومن کے تو سوچنے کی ہیں، یہ کام بھی کرے، محنت بھی کرے، اور حلال و حرام کو بھی اپنے پیش نظر رکھے، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دے، حلال لے کر آگے بڑھتا چلا جائے، اس کو کام بھی ملے گا، عظمت بھی ملے گی، اور اس عظمت میں انشاءاللہ برکت بھی ملے گی۔ واہ واہ خالد بھائی، کیا بات کی ہے آپ نے،
مجھے آپ کی اسی بات سے ایک اور جو ہے وہ بات ذہن میں جو ہے وہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کی تعریف بیان کی ہے ان کے سینے میں بھی دل ہے، اور دل کو اگر دیکھا جائے خالد بھائی تو دل ایک پمپ ہے، دھک دھک کر رہا ہے، جو بھی اس کی مطلب ہارٹ بیٹ جیسے بھی آپ بولیں، رب رب کر رہا ہے یا ڈوب ڈوب کر رہا ہے یا ڈوب ڈوب کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے بارہ دھڑک رہا ہے، دھڑک رہا ہے۔ تو یہ دل تو اس میں بھی دھڑک رہا ہے، اور جانور میں بھی دل کیا ہے؟ دھڑک رہا ہے۔ اس کا دل بھی کیا کر رہا ہے؟ خون پمپ کر رہا ہے، اس کا دل بھی خون کیا کر رہا ہے؟ پمپ کر رہا ہے۔ تو یہ دل تو دونوں میں برابر ہے۔ تو ایمان والوں میں پھر کیا جو ہے وہ اللہ کے محبوب جو ہیں ان کے اندر پھر کیا خاص ہے؟ ان میں خاص یہ ہے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں دھڑک رہا ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ہے جو انہی کو نصیب ہے، باقیوں کو نصیب نہیں ہے۔ یہ اللہ یہ قلب سلیم ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وہ آپ نے بات کی مسلم اور غیر مسلم کی، تو اس سے مجھے جو ہے نا یہ بات ذہن میں آئی۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ ہمیں ایسا دل بھی عطا فرمائے۔ محنت کی جو ہے یہ بات چل رہی ہے، کچھ احوال بھی جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ہمارے کام بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری چیزوں کے لیے کیا بن رہے ہوتے ہیں؟ ہرڈل اور رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، ان کو بھی سیٹ کرنا ہوگا، تاکہ جو محنت کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں جب تک یہ دور نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، تو محنت کے ٹریک کے اوپر ہماری گاڑی یہ چل نہیں سکتی۔ محروز بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہم محنت اور جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ محنت میں عظمت کام کریں، سستی نہ کریں، ویسے تو یہ کسی بھی ایج گروپ میں پایا جا سکتا ہے، لیکن بالخصوص یہ موضوع ہے نوجوانوں کا۔ بزرگوں کو شکوہ ہے، بڑوں کو شکوہ ہے، اور نوجوانوں کا یہ عمل وہ بتاتے ہیں کہ نوجوان آج کل کے جو ہیں وہ محنت نہیں کرتے، کام کی طرف نہیں آتے، سستی کرتے ہیں۔ اس کے مختلف ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک بنیادی ریزن جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہوتا تو ایسا ہی آیا ہے، عمومی کیفیت دیکھیں تو لڑکپن یا جوانی میں سستی ہی غالب ہوتی ہے۔ انسان عیش و آرام میں رہنا چاہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں جیسے پڑھا ہوں مجھے پڑھا رہنے دو، مجھ سے کوئی حرکت کوئی کام نہ کرواؤ۔ لیکن پہلے کے ادوار میں بڑے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا میں کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ میں پچھلے عشرے یا اس سے پچھلے عشرے کی بات کر رہا ہوں، 10-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ چاہے خاندان کے دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، ماموں ہوں، خالہ ہوں، پھپھا ہوں یا پھپھی ہوں، تو یہ بیٹھا کرتے تھے اور یہ نوجوانوں سے ان کے مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور باوجود اس کے کہ تاثر یہ ہے کہ جی اس وقت جو ہے نا بڑوں کا بڑا ادب ہوتا تھا اور یوں ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، ان سب چیزوں کے باوجود کچھ نہ کچھ ماحول فرینڈلی ہوتا تھا۔ آپ فیملی میں کوئی ایک دو بڑوں سے کسی نہ کسی حد تک فری ہوتے تھے۔ فری ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ ان سے اپنے دل کی بات کر لیا کرتے تھے۔ صحیح۔ جب کرتے تھے تو وہ اپنی تعلیم، تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں اس کے ایف اینڈ بٹس پہ گفتگو کرتے تھے، نیگیٹو اور پازیٹیو پہ گفتگو کرتے تھے، اور وہ باتیں پھر جو دوسری نسل تھی، جو جوان نسل تھی، اس وقت اس کی سمجھ میں بھی آتی تھی۔ اب بڑا پرابلم یہ ہوا کہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز جو فیملی یونٹی تھی نا وہ متاثر ہو گئی ہے، اور جو بڑے ہیں ان کے پاس شاید وقت نہیں ہے، یا وہ مصروف کار اتنے ہیں، یا پھر دیگر وجوہات کی بنا پہ وہ جو ایک گیدرنگ تھی نا نئی نسل کی اور پرانی نسل کی، وہ ٹوٹ گئی، اور اس کی جگہ لے لیے جناب یوٹیوب نے، اس کی جگہ لے لیے سوشل میڈیا نے۔ اب ہم سب چیزیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم نہ مدرسے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں، نہ جامعہ میں سیکھنا چاہ رہے ہیں، نہ کالج یونیورسٹی میں سیکھنا چاہ رہے ہیں، نہ اپنے فیملی کے جو بڑے افراد ہیں ان سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں یوٹیوب سے، ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا سے۔ وہاں پرابلم یہ ہے کہ وہاں ڈالنا ہے کلپس، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی بات، وہ ایک ٹپ ہے، اس ٹپ کے آگے اور پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ جو ٹپ ہے نا جی، راتوں رات امیر ہو جائے، راتوں رات CEO بن جائے، راتوں رات لاکھوں روپے کمانے والے بن جائیں،
ہم وہ سنتے رہتے ہیں اور مزے کی بات یہ ساری رات سنتے رہتے ہیں اللہ اکبر. اور سن کے اتنے آئیڈیاز جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے. بات جو چیز ڈیولپ ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو چیز زیادہ تر آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوسری چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو اکثریت ہے میرا خیال ہے اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا. اس کے بعد اتنے سارے آئیڈیا جمع ہو چکے ہیں، جب آپ اسے کہتے ہیں کہ محنت کرو، یوں کرو، وہ کرو، فلاں کرو، وہ کہتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں. ایسا ہی. ان کو پتہ نہیں ہے. مجھے بھی بولا کسی نے، اس نے کہا آپ کو تو پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں پھر اچھا اب مجھے میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے پھر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے. ہاں جی. میرے پاس تو وہ گیدڑ سنگھی ہے کہ جناب میں چنگاری لگاؤں گا اور فلک پہ پہنچ جاؤں گا. واہ. تو وہ اس لیے اور سست ہو گئے. حالانکہ ایک حقیقت سامنے کی یہ ہے سلمان بھائی، ہمارے بچپن میں بھی تھا، ہم پہ بھی بچپن گزرا ہے. ہاں جی. سوچتے تھے جناب وہ اتنے والا بانڈ ہو تو اتنے کا بانڈ لگ جائے تو یوں کر کے گھر بنا لیں، تو یوں کر کے یوں کر لیں، تو یوں کر کے یوں کر لیں. لیکن بڑی پریکٹیکل بات بتاؤں سلمان بھائی، جی اس وقت بھی ایسے افراد تھے جو یہ خواب نہیں دیکھتے تھے. ایسا ہی. اور وہ محنت پہ یقین رکھتے تھے. انہوں نے محنت کی، ان کا بانڈ نہیں لگا، ان کی کوئی لاٹری نہیں لگی، ان کو لاکھوں لاکھ کوئی ڈالرز اور یہ اور وہ نہیں ملنا شروع ہو گئے. انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم اٹھائے اور آج وہ ایسی منزل پر ہیں کہ ہمیں یوں گردن اٹھا کے انہیں دیکھنا پڑتا ہے. صحیح. چاہے وہ معاشی میدان ہو، چاہے تعلیمی میدان ہو، چاہے کسی اور حوالے سے بات ہو، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی محنت ہوتی ہے. اور 2022 اور 2023 کل یہاں پر بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی محنت ہوگی. یہ جو خوش فہمیوں کا شکار افراد ہیں، سستیوں کا شکار افراد ہیں، ان کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ اپنے معاملات میں اس کے نیگیٹو اور پوزیٹو ریزلٹ جو ہے نا اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے. صحیح. جناب میں جیت جاؤں گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا. کیسے؟ بی پریکٹیکل نا. 99% کیسز میں یہی ہوتا ہے جس چیز کی ہم ترغیب دے رہے ہیں. 99% کیسز میں یہی ہوتا ہے. آپ نے شاید دیکھے ہوں فروٹ کے جو کیبن ہوتے ہیں یا ہمارے یہاں جو ٹھیلے وغیرہ ہوتے ہیں ان پر کیلے بیچ رہے ہیں تو 2 جڑے ہوئے کیلے مل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، وہ جڑواں کیلے کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر فروٹ اور سبزی میں بھی ہوتا ہے، گاجر مولی میں بھی ہوتا ہے کہ 2 آپس میں جڑ گئی. یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں. ایسا ہی. کوئی اگانا چاہے گا نا ملا کے تو یہ مشکل ہو جائے گا. ایسا ہی. یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں، یہ کوئی سینکڑوں ہزاروں میں ایک آدھ ہوتے ہیں. ایسا ہی. اب آپ اس کو جو ہے نا ٹارگیٹ بنا کر اس کو اپنا فیوچر بنا کر پلاننگ نہیں کر سکتے. درست. جو انوائرمنٹ یا جو اپرچونٹی اسے مل گئی اور قدرت نے اس کو اسے اویل کرنے کا موقع دے دیا، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، وہ ایک استثناء ہے. آپ کو روٹین وائز ہی چلنا پڑے گا. ہم سب نے، ہم جو چاروں بیٹھے ہوئے 5، تو ہم نے درس انظامی کیا. جی. ہم نے درس انظامی کیسے کیا بھائی؟ ضربہ یضربو سے شروع کیا ہے نا. ایسا ہی. اور پھر کہیں جا کے بخاری پہ پہنچے. ایسا ہی. آج آپ دیکھیں جس کو دیکھیں وہ بخاری کی بات کرتا ہے. اچھا یہ سمجھانا بھی دشوار ہے کہ بھائی آپ بخاری کی بات کر رہے ہو لیکن اس سے پیچھے 50 کتابیں ہیں جو پڑھنے کے بعد آپ حقیقتاً بخاری سمجھو گے. ایسا ہی. لیکن یہ سمجھنے کو سامنے والا تیار نہیں ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. اچھا تھوڑا سا سمجھانے کا انداز بھی تبدیل ہوا ہے نا. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان نسل کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بیٹا آپ نے جیسی لائف گزارنی آپ ویسی گزارو. صحیح ہے. کیونکہ وہ سمجھتے یہی ہیں کہ جب کوئی بڑا آ کے بیٹھا ہے نا اب یہ نصیحت کرے گا، اب یہ ہمیں سمجھائے گا، اب یہ ہمیں کہے گا بیٹا یوں نہیں کرو. تو آپ تھوڑا سا اپنا موڈ چینج کریں. آپ اس کو پہلے یہ سیٹسفائی کر دیں کہ بیٹا کوئی زبردستی نہیں، آپ جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو ویسی گزارو. لیکن 2 باتیں سن لو. وہ 2 باتیں ہی ہیں، اگر ایسی گزارو گے تو ایسا ہوگا. 99% کیسز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اگر تم کسی کیا کہنا چاہیے کسی ڈریم ورلڈ میں رہ رہے ہو، جو ملائی کہانی اگر تم کوئی سوچ رہے ہو، جی ایسا سوچ رہے ہو تو وہ کہانیوں کی حد تک ٹھیک ہے، وہ فکشن ہے. وہ فکشن ہے، فکشن میں ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ عمارتوں پر ربڑ ڈال کر جھول جائے. ایسے حقیقت میں کہانی نہیں ہوتی. آٹو مین جو ہے نا وہ کسی فلم یا ڈرامے کا کریکٹر ہو سکتا ہے. حقیقتاً انسان میں چارجنگ جو ہے نا وہ بجلی سے ابھی تک نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. تو ہم حقیقت کی دنیا میں آئے. اور جھٹکا ضرور لگتا ہے بندے. جی سلمان بھائی دیکھیں میں مارکیٹ کا فرد ہوں، مارکیٹ میں رہا ہوں، یعنی میری آنکھ مارکیٹ میں کھلی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. بہت چھوٹی عمر سے جا رہا ہوں.
میں نے مارکیٹ میں نا جادو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. مارکیٹ میں لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں, محنت کرتے ہیں. آج بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں اگر اسکرین کی مثال دوں, اپنی اسکرین کی مثال دوں, تو ہم 4 افراد اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آپ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی فوری طور پر یہ چاہے کہ میں سلمان مدنی کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں, یا سلمان مدنی کسی کو ایزیوم کرے کہ میں اس کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں, تو سلمان بھائی یہ بہت مشکل ہوگا, کیونکہ کسی بھی سیٹ تک پہنچنے کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. سی ای او بننے کے لیے ایسا نہیں ہوتا آپ ڈائریکٹ سی ای او لگ جاؤ. ڈائریکٹ سی ای او وہی لگتا ہے کہ یا تو وہ پہلے سے کہیں سے سی ای او کی جاب چھوڑ کر آ رہا ہو, یا اس کا پروموشن ہو رہا ہو. وہ نیچے سے اوپر آتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہمارا نوجوان جو ہے, میں جو بات لینا چاہ رہا ہوں, اللہ کرے کہ میں عرض کر سکوں, بھائی صاحب یہ آپ کسی کی موٹیویشن لیجئے, کسی کو آئیڈیل بنائیے, یہ جو ہے نا استثنائی کیسز ہیں, یہ منفرد کیسز ہیں. آپ محنت کے ماڈیول کی طرف آ جائیے. آج آپ کو کتنے ہی لوگ ملیں گے, کتنے ہی بے روزگار ملیں گے. جاب تو مل رہی ہے, لیکن پھر فائدہ کیا ایسی تعلیم کا, پھر فائدہ کیا اتنے بڑے ادارے میں پڑھ کے آنے کا. آپ دیکھیں میری تعلیم پہ اتنا خرچہ ہوا ہے, یہ جاب ایسی ہے, میرے ایکسپینسز تو اتنے, اس جاب میں تو پورے نہیں ہو رہے. تو کوئی بھی ادارہ جب آپ کو جاب پہ رکھتا ہے, کوئی بزنس آپ شروع کرتے ہیں سلمان بھائی, تو کسٹمر ہو یا ادارہ ہو, وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو پالنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا. ایسا ہی ہے, وہ اپنے مفاد سے آتا ہے, وہ اپنے بینیفٹس دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں, آپ اس کے لیے کتنے بینیفیشل بنتے چلے جا رہے ہو, یہ بات طے کرے گی آپ کے مستقبل کو. آپ ضرورت بن جاؤ. پرابلم یہ ہے آپ ادارے کی ضرورت ہی نہیں ہو, ادارہ آپ کے نخرے کیوں اٹھائے. آپ کسٹمر کی ضرورت ہی نہیں ہو, کیونکہ آپ جو پروڈکٹ بیچ رہے ہو آپ نخرے دکھا کے بیچ رہے ہو, برابر والا تو عاجزی کے ساتھ دے رہا ہے بھائی وہی پروڈکٹ, تو وہ کسٹمر آپ کے نخرے کیوں برداشت کرے گا. لہٰذا اپنے قد میں آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ چاند کے ساتھ تارے ضرور ہیں, لیکن ہر تارہ چاند بننے کی کوشش جتنی چاہے کر لے, چاند بن نہیں سکتا. ایسا ہی ہے. تو اللہ پاک نے لوگوں کو مختلف کیفیات میں رکھا ہے, ان کو مختلف کیفیات میں رہنے دیں. آپ کا ایک ڈومین ہے, آپ اس ڈومین میں جب تک رہیں گے نا سلمان بھائی, تو آپ سروائیو کرتے رہیں گے. جو میں گھڑی پہنا ہوں نا, یہ گھڑیاں مختلف کیفیت کی آتی ہیں. اگر آپ اس میں دیکھیں نا, جو پانی سے محفوظ رہنے والی گھڑیاں ہوتی ہیں, ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کتنے میٹر کی ہیں. میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی 10 میٹر کی ہوتی ہے, کوئی 100 میٹر کی ہوتی ہے, کوئی 50 میٹر کی ہوتی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 10 میٹر گہرائی تک پانی میں جائے گی تو یہ ریزسٹ کرے گی, 11ویں میٹر پہ اس کا ریزسٹ فیل ہے. اور کوئی 50 میٹر کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 50 میٹر گہرائی تک پانی میں جائے گی, ریزسٹ کرے گی, اس کے اندر پانی نہیں جائے گا, لیکن یہ 55ویں میٹر پر ریزسٹ کرنا چھوڑ دے گی, سروائیو کرنا چھوڑ دے گی. ایسے ہی ہم ہیں, ہمارے لیے ایک سرکل ہے, ایک گراؤنڈ ہے, ہم وہیں پہ اپنی کارکردگی, وہیں پہ اپنی قابلیت, وہیں پہ اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں. تو ہم اسی میں رہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جناب ہر کوئی کہہ رہا ہے مجھے شیر کے پنجرے میں جانا ہے. تو شیر کے پنجرے میں جانا تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, دروازہ کھول کے چلے جائیں, چھلانگ مار کے چلے جائیں. اصل پرابلم یہ اس سے نکلیں گے کیسے. ٹھیک ہے جی, جانا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے اس پہ غور کیجئے. تو ہمارا زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ خوابوں کی دنیا کا اسیر ہو گیا ہے. وہ شیر کے پنجرے میں جانا چاہ رہا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ شیر بھوکا بھی ہے اور میں سنبھال بھی نہیں پاؤں گا, میرے پاس گوشت بھی ہے, وہ کھا جائے گا مارکیٹ میں مجھے, وہ اس چلتی دنیا میں مجھے کھا جائے گا. تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں, اگر آپ دیکھیں تو کئی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی انیشیل انویسٹمنٹ سے جو ہے نا کاروبار کی طرف لے کر آئے, بڑی چھوٹی چیزوں سے انہیں مارکیٹ کی طرف لے کر آئے, بڑی چھوٹی چیزوں سے انہیں ارننگ کی طرف لے کر آئے, اور پھر انہوں نے سروائیو کیا. سروائیو کیا. اچھا, وہ مختلف کیفیتوں پہ آئے. سارے جو ہے حضرت عبد الرحمن نہیں بن گئے, ایسا ہی سارے حضرت عبد الرحمن نہیں بن گئے, لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں کو سروائیو کر لیا. اصل چیز کیا ہے کہ آپ اور آپ اپنی فیملی کو لے کر اگر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہ کافی ہے آپ کے لیے. گول اونچا رکھیں, بڑا رکھیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ فٹ بال پہ کک ماریں, بجائے وہ کیا ہوتا ہے گول کیبن جو ہوتا ہے اس کے اندر جانے کے بجائے وہ 7ویں آسمان پہ جائے. ہماری خواہش ہے بھائی چلی جائے, لیکن آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں
کہ اگر گراؤنڈ میں فٹ بال ہو رہی ہے تو وہ آسمانوں پہ جائے گی نا تو گول تصور نہیں کیا جائے گا. ہاں جی، اور پھر گراؤنڈ میں بھی کام خالی ہو جائے گا نا ادھر. وہی نا وہ جو آپ نے جو مارنی ہے کہ نا کہ وہ گول وہاں تک پہنچانی, گول پوسٹ تک پہنچانی, مجھے پتہ نہیں ہے, صحیح ہے. تو وہاں تک پہنچانی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب ہم درس نظامی کرتے تھے تو ہمارے درجے میں یہ ہوا تھا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, دوسرے تیسرے درجے کی بات ہے, ہم نور الہدا پڑھ رہے تھے, تو وہ اس وقت جو ہے نا شامی شریف سے تیاری کر آئے. واہ واہ واہ. نور الہدا کی تیاری کہاں سے؟ شامی سے. اب یہ جو درس نظامی سمجھ کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ آئے گی بات, اور دوسروں کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں ابھی. تو وہ آئے شامی شریف سے تیاری کر کے, اچھا ہم بڑا متاثر, ہمارے کلاس فیلو, ایک تھوڑی سی جیلیسی بھی ہو رہی, یار ہم تو کر کے نہیں آئے, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں شامی, ہم نے تو مطلب نام بھی صحیح نہیں پتا تھا اس وقت, تو یہ شامی ہے کیا, یعنی شامی تو ہم نے کباب کے ساتھ ہی سنا تھا, لیکن یہ تو فقہ کی بہت بڑی کتاب تھی امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, لیکن ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن وہ تیاری کر آئے تو ہم طلبہ تو متاثر ہوئے. لیکن جب سبق سنانے کی اور پیریڈ کی بات آئی تو انہوں نے ڈسکشن ہوئی, تو استاد تو پھر استاد ہی ہوتا ہے نا, اس نے کہا بھی تیاری کہاں سے کی ہے تم نے, تو انہوں نے کہا میں نے شامی شریف سے. استاد صاحب نے اچھا خاصا لیکچر دی تھی اس بات پر, آپ کو کس نے کہا ابھی شامی شریف سے تیاری کریں؟ شامی ابھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے تو آپ باہر شریعت سے بہت زیادہ فتاوی رضویہ سے تیاری کریں اس کی. آپ تو بات کیا ہے, آپ کا لیول کیا ہے, یہ میں اس کو یوں عرض کروں کہ جناب وہ انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ جو ہے ایم بی بی ایس کی کتابوں کی تیاری کر آئے, ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, تو کبھی بھی ٹیچر اسے اپریشیٹ نہیں کرے گا شاید. کیوں نہیں کرے گا کہ بھائی تم اپنے لیول پر رہو. بالخصوص جو درسی کتابیں بنائی جاتی ہیں یہ لیول سے بنائی جاتی ہیں, ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, اگرچہ ہم سمجھتے نہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمارا نوجوان اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے کہ میری ذمہ داری ہے کیا, اور ساری زندگی جوانی رہتی نہیں ہے, لگتا سب کو ایسا ہی ہے. تو پھر جب یہ ختم ہوتا ہے نا دور اسٹرگل کا, محنت کا دور ختم ہوتا ہے, تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے, کیونکہ پھر اپورچونٹی ہوتی ہے لیکن آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ اس اپورچونٹی کو سلمان بھائی اویل کر سکیں. ایسا ہی بالکل صحیح کہا. اسی موضوع کی مناسبت سے ہمارے پاس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا استاد قبلہ مفتی محمد قاسم صاحب اتاری کا بڑا پیارا ویڈیو پیکج ہے, آئیے ناظرین کو دکھاتے ہیں. وہ لوگ کہ جو عام طور پہ مایوسی ہی باتیں کرتے ہیں جی, یا وہ زندگی میں ناکام ہو چکے ہیں اور ناکامی ہی کی باتیں کرتے ہیں, آپ ان کی صحبت سے ذرا دور ہو جائیں, اور جو امید پرست, جو امید رکھنے والے لوگ ہیں وہ, اور جو زندگی میں کامیاب لوگ ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائیں, کیونکہ ہمارا دماغ جو سنتا ہے اسے قبول کرتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے. ایسا ہے, جب ہم ہر بندے سے یہی سنتے ہیں نا, ناکامی 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 مایوسی, نہیں, تو پھر ہمارے اندر بھی وہی بات بیٹھ جاتی ہے. لہذا ایک اس کا اہم پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں, اور اس کے برعکس جو امید دلانے والے لوگ ہیں اور جو کامیاب لوگ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں جیسے ان کے پاس بیٹھنا تو ایک بہت ہی بڑی چیز ہوتا ہے نا, یعنی کسی کامیاب آدمی کے پاس بیٹھ کے جو انرجی ملتی ہے وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اگر بالفرض یہ نہ ملے تو پھر جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سیرت پڑھیں, ان کی بایوگرافی پڑھیں, ان کے حالات زندگی پڑھیں. کیسے بہت سے لوگ, اب جیسے ہم بزرگان دین کا پڑھتے ہیں تو ایسا جوش پیدا ہوتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے جب سلف صالحین کی سیرت پڑھی تو میں نے جب ان کی عبادت پڑھی تو میرے اندر تھا کہ میں ان جیسا عابد بن جاؤں. جب میں نے علماء کو پڑھا تو میرے دل میں ہے کہ اتنا بڑا عالم بن جاؤں. جب میں نے محدثین کو پڑھا تو دل کیا اتنا بڑا محدث بن جاؤں. اتنا کچھ کر کے پھر وہ فوکس تھنکنگ والا معاملہ آ گیا کہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا, لہذا جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا کرنے کی کوشش کروں. لیکن جذبہ جو موٹیویشن ہے, جو موٹیویشن ملتی ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ خود قرآن مجید کے اندر جو کامیاب لوگ اور بڑے لوگ اور با حوصلہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کر کے کیا فرمایا, ایک جگہ تو فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, سبحان اللہ, کہ اے حبیب صبر کرو جیسے عزم والے حوصلے والے رسولوں نے صبر کیا. تو یہ ریفرنس عزم والوں اور حوصلے والے رسولوں کا دیا گیا. بہت خوب. دوسرا جو قرآن مجید میں یہی واقعات ہیں اسی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے, فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, یہ جو رسولوں کے قصے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں واقعات,
فرمایا کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. واہ. اور یہ کس کو؟ امام الانبیاء کو کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. تو ہم یہ قصے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کامیاب ہستیوں کا، کامیاب لوگوں کا پڑھتے ہیں. اب وہ اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے ہو جائے گا، مذہبی فیلڈ میں مذہبی لوگوں کے اعتبار سے، دنیاوی فیلڈ میں دنیاوی اعتبار سے، حکمرانوں کی فیلڈ میں حکمرانوں کے اعتبار سے. ایک حکمران اگر حضرت عمر فاروق کو یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پڑھتا ہے جی تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار نظام حکومت کامیابی سے کیسے چلایا جا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس جب حکومت آئی ہے، بلکہ اس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جب حکومت آئی ہے، ہر طرف بغاوتیں تھیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، منکرین زکوٰۃ ایک طرف تھے، ختم نبوت کے منکر ایک طرف تھے، اور جو ہے مرتدین کا فتنہ ایک طرف تھا. جی. تو کیسی ایک حوصلہ شکن حالت و کیفیت اور ماحول تھا، لیکن اس میں جو قائدانہ کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا، جو فتنوں کو ختم کیا، جو سلطنت کو قائم کیا، جو ریاست کو مضبوط کیا، جو اسلام کا پرچم بلند کیا، پھر اس کے ساتھ اپنے زمانے میں ہی انہیں 2.5 سال کے اندر اسلام کی سرحدوں کو وسیع بھی کر دیا. سبحان اللہ. بے شک. تو اب آپ جب اس نظر سے اس زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنا مسئلہ دیکھتے ہیں تو اب کیا ہے کہ کامیاب لوگوں کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے. تو حکمرانوں کے لیے آئیڈیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے. تو یوں بڑے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھنا یہ بہت زیادہ پاور دینے والا ہے، اور بندے کو محنت کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور بندہ مایوسی سے بچتا ہے. مایوسی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں. درست سمت میں آگے بڑھیں، جس سمت میں آگے بڑھنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں سبق دیا ہے، درس دیا ہے، اس سمت میں جو ہے وہ آگے بڑھیں اور اللہ کریم سے لو لگا کے رکھیں، اور ملنے والی کامیابی کو محض اللہ کریم کا فضل جانیں. تو اس میں کیا ہوتا جائے گا؟ اضافہ ہوتا جائے گا. بندہ بولے میں جو کرے گا وہ پھر ہے. اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. تو جو مل رہا ہے یہ اللہ کریم کی رحمت سے اور اس کی عطا سے کیا ہے؟ مل رہا ہے. اس کو پہلے نمبر پر رکھیں، محنت کریں، اسباب اختیار کریں، اور نتیجہ خالق کے اسباب کے سپرد کریں. اسباب لیں لیکن مسبب الاسباب کو نہ بھولیں. محنت کریں لیکن اس محنت سے جو پھل دینے والا ہے، اس محنت کو جو رنگ دینے والا ہے، اور اس محنت کا جو فائدہ اور ثمر دینے والا ہے، اس مالک کو فراموش مت کریں. ہم کھانا کھا سکتے ہیں، بھوک نہیں مٹا سکتے. ہم پانی پی سکتے ہیں لیکن پیاس نہیں بجھا سکتے. ہم دوائی کھا سکتے ہیں لیکن شفا یہ نہیں لے سکتے. اب دوائی جو ہے وہ کھانا، یہ ساری کیا ہیں؟ شفا لینے کے لیے دوائی کھانا کیا ہے؟ ایک سبب ہے. اس سبب کو مؤثر کون بنائے گا؟ اللہ. اس سبب میں تاثیر کون ڈالے گا؟ اللہ. مؤثر حقیقی اللہ تاثیر ڈالے گا تو کھانا بھوک مٹائے گا. اللہ پاک تاثیر ڈالے گا تو پانی پیاس بجھائے گا. اللہ پاک تاثیر ڈالے گا تو دوائی یہ شفا دے گی. ورنہ بندہ دوائی کھاتا ہے شفا یاب ہونے کے لیے، لیکن اور بیمار ہو جاتا ہے. وہ ایک اردو میں ایک محاورہ ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. دوا تو مرض ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، بیماری ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ادھر تو ایک گولی کھا رہا تھا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ تو حل ہوا یا نہیں ہوا، نیا مسئلہ ضرور کھڑا ہو گیا ہے، یا گردوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا لیور کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا کوئی اور ہو گیا ہے. دوائی کھائی تھی صحت یاب ہو جائے، یہ تو الرجی ہو گئی. اس دوائی کے اندر شفا کا اثر کون ڈالے گا؟ اللہ. اللہ کی یاد کو کبھی فراموش نہ کریں. کام جو بھی کریں محنت سے کریں، لگن سے کریں. شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں. اب جب مالک کا نام آپ نے لے لیا ہے تو جہاں رب کریم کا نام آتا ہے رحمتوں اور برکتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے. یہ اس کو جو ہے وہ فراموش جو ہے وہ نہ کریں.
لوگ بعض اوقات یہ ایک ہے محنت کرنے والے، بعض اوقات سارے کا سارا کریڈٹ یہ اپنی محنت کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ محنت کی ہے، ضرور کی ہے، ایفرٹ کی ہے، ضرور کی ہے، لیکن اس ایفرٹ کو ثمر آور کس نے بنایا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ سبحان اللہ۔ اس رب کریم کو بھی جو ہے وہ ہر وقت یاد رکھیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میسیجز ہیں کچھ، ان کو بھی جو ہے وہ شامل کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ محنت وہ لوگ نہیں کرتے جو سمجھتے ہیں کہ میرا کام خود بخود ہو جائے گا، وہ اپنے کو دوسروں سے ہونے کی امید جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، وہ اپنے کام دوسروں سے ہونے کی امید لگا لیتے ہیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ محمد کامران بھائی ہیں مہروز بھائی، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ ہاں یہ بھی پاسبل ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی ہو جاتے ہیں، یا فلاں کر دے گا۔ ٹھیک ہوتا ہے ایسا بھی کہ لوگ جو ہے نا، بعض اوقات فیملیز میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ڈارلنگ چائلڈ ہوتا ہے، بالخصوص چھوٹا بھائی ہے، چھوٹی بہن، تو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو والدین بھی اس کے جو ہے نا ناز اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بڑے بہن بھائی بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن زندگی کی حقیقتیں بڑی الگ ہیں سلمان بھائی۔ ایک عمر تک ہی ہوتے ہیں سارے ناز، ایک وقت تک ہوتے ہیں، وہ میرا رب ہی ہے جو ساری زندگی آخری سانس تک ہم پہ کرم نوازیاں فرماتا ہے، رحمتیں فرماتا ہے۔ ادروائز لوگ جو ہے نا وہ ایک وقت تک ہوتے ہیں، پھر وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور اپنی اسٹرگل سے دوڑیں اور کسی مقام پر پہنچے۔ بالخصوص ہمارے معاشرے میں چاہے اس کو آپ کوئی بھی انداز دیں، کوئی بھی لفظ دیں اور کوئی بھی کپڑے پہنا دیں، میری اس بات کو، حقیقت یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک جو ایک لڑکا ہے، جو ایک مرد ہے، اس سے امید یہی ہوتی ہے کہ گھر کو معاشی طور پر سپورٹ کرے گا اور یہ چلانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایک وقت تک اس کی خواہشات پوری کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ وقت آتا ہے کہ جب گھر والے بھی کہتے ہیں نہیں بھائی بس اب بہت ہو گئی، اب ذرا آپ خود سے اسٹرگل کریں، خود کچھ کریں، تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا پیسوں کے 60 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سلمان میں مڈل میں تھا نا، میں جب 6, 7, 8 جی، تو ان کلاسوں میں 6 میں ہمیں پتہ چلا اور 7 میں پھر اس کو مزید تقویت ملی، طاقت ملی ہماری سوچ کو، اور 8 کلاس میں رزلٹ سے پہلے ہم کلیئر تھے کہ فرسٹ کون آئے گا۔ تینوں سال یعنی 6, 7, 8 میں ہماری کلاس میں، اسکول لائف کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، فرسٹ ایک ہی اسٹوڈنٹ آیا، سیکنڈ اور تھرڈ کی جو تھے وہ ریپلیس ہوتے گئے، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ کے، لیکن جو فرسٹ تھا وہ ایک ہی آتا تھا۔ تو وہ جو فرسٹ آتا تھا نا، اس لیے نہیں آتا تھا کہ ہم سوچ یہ رہے کہ یہ فرسٹ آئے گا، وہ فرسٹ اس لیے آتا تھا کہ اس کی محنت اور تعلیم کا فوکس ایسا تھا کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اسے کوئی بیٹ نہیں کر سکے گا۔ تو آپ نے بھی اسکول پڑھا ہوگا، مدرسہ پڑھا ہوگا، پوزیشن وہی لیتا ہے جو محنت کرتا ہے، ایسا ہی دوڑ میں آگے وہی نکلتا ہے جو زیادہ دوڑتا ہے، ایسا ہی۔ اور ماضی کو دیکھتے ہوئے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے کہ جناب یہ آگے نکلے گا، اور پھر آپ دیکھیں وہ آگے نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات کیا کریں، اب یہ عوامی مثالیں ہیں، یہ بعض اوقات مختلف کھیل کے مقابلے ہوتے ہیں، کرکٹ کا ہوتا ہے، فٹ بال کا ہوتا ہے، اب مجھے تو ابھی گول کا بھی خالد بھائی نے بتایا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن میں ایک کلیئر بھی کرنا پڑتا ہے نا ساتھ ساتھ۔ لیکن عوامی سطح پہ اگر دیکھیں تو ایک تاثر ہوتا ہے کہ یہ ٹیم آگے جائے گی، یہ پیچھے رہ جائے گی۔ بھائی کیوں آگے جائے گی، وہ کیوں آگے جائے گی، یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ، عوامی طور پہ ہوتا ہے نا، اخبارات میں بھی آتا ہے کہ بھائی فلاں ٹیم جو ہے نا وہ لیڈ کر رہی ہے، وہ آگے نکل جائے گی۔ ذہنی آزمائش ہے ہمارا، اس میں بھی لوگ بتاتے ہیں نا جی یہ ٹیم آگے بڑھ جائے گی، یہ پیچھے رہ جائے گی۔ کس بیس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ان کے قد زیادہ لمبے ہوتے ہیں، ان کے دماغ زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی ایکسٹرا جو ہے نا وہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ہوتی ہے ان کی محنت۔ تو وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ جی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو اصل میں یہ کہنا ہی ناکام لوگوں کا ہوتا ہے۔ ویسے مہروز بھائی میں تو یہ بھی بتاؤں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو جو ہوگا پھر اس کو آپ دیکھیں یا دیکھیں، نظر وہ آ ہی رہا ہوتا ہے۔ جی وہ آ ہی رہا ہوتا ہے، اور یہ ناکام لوگوں کی، سست لوگوں کی پہلی علامت آپ تصور کر لیں اس کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو قسمت میں وہ ہو جائے گا، اور دیکھیں گے جی ہم دیکھ لیں گے جب ہوگا۔ تو یہ آپ کی ناکامی کی پہلی علامت ہے۔ کوئی کامیاب انسان کبھی اس طریقے سے بات نہیں کرتا۔ مختلف فیلڈز میں جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں نا سلمان بھائی، جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں مختلف فیلڈز میں، ان سے آپ یہ جملہ نہیں سنیں گے
کہ جی جو قسمت میں ہوگا ہو جائے گا, دیکھیں گے جی, کبھی نہیں سنیں گے آپ. وہی والی میں پھر مثال دوں گا, وہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ تھا نا, جو ہمارا کلاس فرسٹ آتا تھا, ایک دفعہ چٹکلا ہوا. ایک پیپر تھا ہمارا, تو جب ہم پیپر دے کے باہر نکلے نا, تو میں نے بھی صحیح کیا تھا پیپر. تو میری عادت تھی, میں ہمیشہ یہی کہتا تھا پیپر صحیح ہوا ہے, یہ نہیں کہتا تھا اچھا ہوا ہے, صحیح ہوا ہے یہ کہتا. اچھا وہ آیا نا, اس کی رونے جیسی شکل, کیوں بھائی کیوں, اور پیپر صحیح نہیں ہوا. تو اس پہ نا ہمارے پوری کلاس نے اس کا مذاق اڑایا تھا, یار پیپر صحیح نہیں ہوا. او بھائی تمہارا پیپر صحیح نہیں ہوا تو کس کا صحیح ہوگا. لیکن آج اگر میں غور کروں نا, تو اس کی یہی فکر جو تھی, فکر تو تھی جو اسے اسٹرگل پہ مجبور کرتی تھی. صحیح. ہمیشہ کامیاب لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ جی کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, اس کی پلاننگ کرتے ہیں, سوچتے ہیں. اگر وہ کسی مقام پہ پہنچ گئے تو اسے اسٹیبل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. اور ناکام لوگ, سست لوگ یہی کہہ رہے, دیکھ لیں گے جی کیا ہوگا. کامیاب آدمی جو ہے نا, بادل دیکھ کے چھتری نکال لیتا ہے. واہ. اور بے وقوف جو ہے نا, وہ چھتری کو سیت کے رکھتا ہے, کہتا ہے جب بارش ہوگی جب دیکھیں گے, پھر گھر پہ بھیگتا ہوا آتا ہے کہ چھتری دے دو. ٹھیک ہے, صحیح. تو لہٰذا اس سے نکلیں. کیا بات ہے میرے بھائی, کیا علم و حکمت سے بھرپور اور ماشاءاللہ معمور گفتگو فرما رہے ہیں آپ. اللہ آپ کو برکت اور سلامتی عطا فرمائے. ہمارے ذہن کے دریچے بھی آپ کھول رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے. کال دیتے ہیں خالد بھائی. بالکل آگے چلیں جی. میرا نام محمد افضال تارین, میں مظفر گڑھ سے عرض کر رہا ہوں. یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ والدین کا محنت اور عظمت میں کیا کردار ہونا چاہیے. محنت اور یہ بچے کو لانے میں میرا خیال ہے غالباً بچے کو تربیت کے حوالے عادی سے بنانے میں کیا کردار ہونا چاہیے یاز بھائی؟ یقیناً والدین ہی کا کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت کے اندر, کہ چونکہ والدین کو دیکھ کر بچہ جو ہے نا اثر لیتا ہے والدین کا. جس طرح کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کا راز ہوتی ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ والدین کی جو عادات ہوتی ہیں, اس کے جو مزاج ہوتا ہے وہ بچوں کے اندر ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, بچوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے. تو یقیناً والدین اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہوتے ہیں, ان کی اچھی بات پر, کسی اچھی بات پر اس کی حوصلہ افزائی فرماتے رہیں. تو جب حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے بچے کا, یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اس حوصلہ افزائی کو دیکھ کر کے, وہ یہ چیز اپنے لیے لے رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے. تو جب اچھی چیزوں پر اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. تو یقیناً والدین ہی کا کردار اس میں مین ہوتا ہے. بچے کو بعض اوقات خالد بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا ہے. اتنا بھی لاڈ پیار میں جو ہے نا بچے کو نہ رکھیں کہ وہ بیچارہ پھر ڈیپینڈ, زندگی کا چھالا بن جائے. جی وہ زندگی کا چھالا بن جائے. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے کو جو ہے وہ ہمیں بچے اور بچیوں سے چھوٹے چھوٹے کام کرانے چاہیے سلمان بھائی, گھر سے عادت ڈالنی چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں نا مختلف طبقات ہیں. جی ظاہر سی بات ہے, غریب لوگ بھی ہیں, مڈل بھی ہیں, اور اب تو مڈل کی بھی کئی کلاسیں بن چکی ہیں, اپر مڈل اور لوئر مڈل, یہ وہ کر کے. لیکن اگر بچے کو زندگی کی دوڑ دھوپ میں اسے اپنے قدموں پہ آپ نے کھڑا کرنا ہے, تو بچپن ہی سے اس سے چھوٹے چھوٹے کام لیں, اس کو اپریشیٹ بھی کریں. اور اگر وہ کام نہیں کرتا, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سستی کر رہا ہے, تو اس پہ اس کی رہنمائی بھی کریں. دوسری بات جو ایاز بھائی نے کی کہ اگر والدین خود ایفرٹس کرنے والے ہوں گے تو اولاد بھی پھر وہ ان چیزوں کو لیتی ہے, اور کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. بچے کو محنت کا عادی بنائیں. اور ہم نے پہلے اس میں گفتگو میں اس بات کو لیا بھی ہے, بیان بھی کیا ہے اس کو, کہ محنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پسینہ بہائے اور بالکل حال جسے بننے کا بولیں بالکل بے حال ہو جائے اور سانس پھول رہا تو ہم بولیں گے اس نے بڑی محنت کی ہے. بلکہ اپنے کام کو جو ہے وہ سمارٹر بنانے کے لیے, اس کو اچھے وے میں جو ہے وہ لے جانے کے لیے جو بندہ ایفرٹ کر رہا ہے وہ بھی محنت کے زمرے میں ہی آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ ایک وزن ہے اور وہ سکوئر شکل میں ہے, ٹھیک ہے. آپ جیسے یہ آپ دیکھ لیں, یہ ٹیبل ہے, اس کو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو یوں آگے جو ہے وہ دھکا لگاتا جاؤں, ٹھیک ہے. تو یوں کیا ہوگا, آگے دھکا لگاؤں, اپنی طرف یوں لے کے جاؤں, یہ کروں, یہ آپ کو دیکھیں یہ آواز بھی دے رہا ہے اور مجھے بھی اپنا ظاہر سی بات ہے یہ قوت جو ہے وہ لگانی پڑ رہی ہے. تو اسی ٹیبل کو اگر بندہ تھوڑا عقل استعمال کر کے, تھوڑا اس کو سمارٹر کر کے, اس کو میں یوں اس کو پلٹ دوں
اور یہ گولائی میں ہے تو اس کو آرام سے اگر میں تھوڑا سا بھی ہلاؤں گا تو یہ آگے آرام سے جو ہے وہ چلتا جائے گا. تو یہ عقل کا استعمال کرنا اور اس چیز کو اس طرح کا جو ہے وہ بنا لینا. یہ تو پہلے سے بنا ہوا ہے, اگر یہ اسکوئر شکل میں ہوتا تو اس کے جو کونے ہیں وہ ختم کر کے. دو چیزیں آپ کے پاس رکھی ہیں, ایک یہ ٹیبلٹ رکھا ہے اور دوسرا گلاس رکھا ہے, وہ گول شیپ میں ہے, اس کو اگر آپ لڑکائیں گے تو وہ لڑک جائے گا, لیکن ٹیبلٹ ایسے نہیں جائے گا. ایسے نہیں جائے گا, بالکل درست فرمایا آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو بندہ کام کر رہا ہے تو یہ بھی کیا کر رہا ہے, محنت ہی کر رہا ہے. تو اپنے کاموں کو کس انداز میں ہم جو ہے وہ زیادہ نتیجہ کس طرح لے سکتے ہیں, زیادہ ہم اس سے بینیفٹ کیسے لے سکتے ہیں, اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے. اور یہ کام بھی کیسے ہوگا, یہ بھی ذہن لگانے سے اور محنت کرنے سے ہی ہوگا. اور اللہ نے چاہا تو بندہ جو فزیکل اس کی جو ایک ایکٹیویٹی ہے یہ کم بھی کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کا اس کو رزلٹ جو ہے وہ زیادہ ملے گا. تو ایک بات ہے کہ جی آپ زیادہ محنت والا کام جو ہے وہ نہ کریں, سمارٹ جو ہے وہ کام کریں. تو سمارٹ کام کرنے کے لیے بھی محنت تو بہرحال چاہیے ہوتی ہے. ایسے ہی خام خواہ بیٹھے بیٹھے تو چٹکیاں بجاتے جائیں اور کام جو ہے وہ سیدھے ہوتے جائیں, ایسا نہیں ہوتا. نظام, سسٹم, طریقہ, سلیقہ بنانا پڑتا ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, اور پھر جب ایک سسٹم بن جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں کیا ہیں اپنے حساب سے یہ آتی چلی جاتی ہیں. تو محنت سے جی نہ چرائیں, محنت سے دل لگائیں. آگے چلتے ہیں. میرا نام حمزہ علی, میں اعلیٰ حضرت کا کلام سننا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کے. مرحبا جی. محمد شاہد طاری تحصیل پیر مال سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت خان اسلامی فیض سے عرض ہے کہ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, یہ نعت شریف سننا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا جی. میں ہوں فاطمہ یامین کے نواز سے میرے پیارے پیارے حسن بھائی, آپ مجھے یہ کلام سنا دے. آسماں جب تلے تلوا کا نظارہ کرتا ہے, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. واہ بھائی, مرحبا, ماشاءاللہ. ایک کال اور دے دیں. کارپور ضلع سے عرفان طاری بات کر رہا ہوں. سر مجھے یہ اپنا دے رہا ہوں, بے دنیا سے بچا یا رب, جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جا کوئی نہیں کلام سنا ہے. مرحبا. فیصل آباد سے میسیج ہے حوصلہ افزائی کا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور نہ سنا دیں اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. مرحبا. ملکہ ہانس یہ ایک علاقہ ہے اور یہاں سے میسیج ہے کلام سنائیں, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. اللہ اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی. مرحبا. مصطفیٰ آباد سے میسیج ہے رائے ونڈ سے کہ کلام سنا دیں شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا غالباً یہ ان کو سننا ہے. مرحبا. ان کا کہنا ہے کہ جی دنیا میں اگر آپ اپنے کسی جائز کام کے لیے محنت کریں تو آخرت میں قرآن کی روح سے اس کی کیا فضیلت ہے. جی خالد بھائی. جائز کام ہے بندے کی کس کام کے لیے, ایک تو کسب حلال ہے, یہ بھی جائز ہے اور اچھا کام ہے, اس کی ترغیب ہے. رب العالمین جل وعلا نے اس پر انعامات بھی رکھے ہیں اور عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اخروی فضائل بھی بیان فرمائے. اور دوسرا وہ کام ہے کہ جائز کام ہے, اچھا کام ہے. ایک ہے بندہ ارننگ کے لیے کر رہا ہے اور دوسرا ہے کہ کسی کی مدد کے لیے کر رہا ہے, خیر خواہی کے لیے کر رہا ہے. تو مختلف پروسیجرز ہیں, مختلف قسم کے کام ہیں. لیکن بہرحال ایک بات جو میں عرض کروں یہاں پر وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا ہے لا یضیع اجر المحسنین, کامیوں کا جو نیک ہے وہ ضائع نہیں ہوگا, اجر ملے گا. دنیا میں بھی ملتا ہے, آخرت میں بھی ملتا ہے. بندہ دنیا میں کام کرتا چلا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں بھی تذکرہ ہوا کہ یا رسول اللہ ہم نیکی کرتے ہیں, اچھا کام ہے, اور دنیا میں اس کا فائدہ ہو نہ ہو, آخرت میں ہو نہ ہو, کیا ہو. حضور سے جب پوچھا گیا کہ دنیا میں نیک کام کرتے ہیں اور اس کی تعریف دنیا میں ہی کر دی جاتی ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آخرت کا اجر ضائع ہو جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ اللہ اللہ. بندے نے نیک کام کیا اور نیکی پر اس کو دنیا میں ہی پذیرائی مل گئی, تو یہ اس کی نیکی کا وہ انعام ہے, وہ بشرا بشارت ہے جو رب العالمین نے دنیا میں ہی عطا فرما دی
اور آخرت کے لیے باقی رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے. تو آخرت کا بھی ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا, نیکی کرتے رہے. سلمان بھائی اجر سے متعلق ایک بڑی پیاری بات عرض کروں. جی جی جی. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ہوتا کیوں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا رحیم ایسا کریم ہے اور اس کی شان جو ہے ایسی اعلیٰ ہے خالد بھائی کہ بعض اوقات ہمیں اجر مل رہا ہوتا ہے, لیکن سلمان بھائی ہمیں یہ ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ یہ اجر مل رہا, یہ اجر مل رہا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص کو آپ گفٹ دیتے ہیں تو آپ کو کہتا ہے تھینک یو, شکریہ, جزاک اللہ, اچھا لگتا ہے اسے, یہ آپ نے دیا اس نے شکریہ ادا کیا. دوسرے آپ کسی کی مدد کرتے ہیں یا گفٹ ہی دیتے ہیں, لیکن آپ اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کیسا لگا ہمارا گفٹ, دیا نا, صحیح چیز دی نا آپ کو, تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں جی اچھی چیز تھی آپ کی. تیسری چیز ہوتی ہے آپ اس تک کوئی گفٹ پہنچاتے ہیں لیکن پہنچانے کا ذریعہ ایسا بناتے ہیں آپ کہ آپ سامنے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ خالد بھائی مجھے گفٹ دینا چاہتے ہیں, میں کہنے والا یوں تھا کہ میں دینا چاہتا ہوں لیکن مجھے اچھا لگا کہ یوں کہوں. خالد بھائی مجھے گفٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن خالد بھائی نے سوچا کہ یار میں دوں گا تو شاید مہروز بھائی محسوس کرے میرے لیول کے ہیں, تو سلمان بھائی آپ دیں گے نا تو قبول بھی کر لیں گے اور کام بھی ہو جائے گا, ان کو ضرورت ہے. خالد نے آپ کے ذریعے سے مجھے بھیج دیا, میرے سامنے کون ہے, آپ ہیں. اچھا آپ سے میری اپنی ایک الگ ڈیلنگ ہے, تو میں نے وہ گفٹ بھی لے لیا, مجھ تک پہنچ گیا. خالد بھائی سامنے بھی نہیں ہے. اگر دل میں کہیں پر کوئی گمان آتا بھی ہے تو وہ آپ کے لیے آتا ہے, خالد بھائی اسکرین سے آؤٹ ہے. تو ایسے ہی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے بعض اوقات, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں فیل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے نیکیوں کا جذبہ ملے گا اور ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بڑھے گا. واہ. کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں آسانیاں آ رہی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں, بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, اچانک سے ہو جاتے ہیں, تو ہماری خیال ہی نہیں جاتا ہے کیسے ہو گیا, ہم سمجھتے ہیں اتفاقاً ہو گیا. مثال کے طور پہ کسی آفس میں جانا تھا, بڑی لمبی لائن ہوتی تھی, لیکن ہم گئے لائن نہیں ملی. لوگوں کا کام 6 گھنٹے میں ہو رہا تھا, ہمارا 10 منٹ میں ہو گیا. تو ہم سوچتے ہیں یار آج تو بڑی اتفاق ہو گیا. بھائی اتفاق کچھ نہیں ہے, یہ آپ پہ رحمت ہوئی ہے. آپ دیکھیں میں روڈز پہ دیکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے, بالکل بالخصوص موٹر سائیکل رائڈرز کو. خالد بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوقات بالکل یوں سمجھ لیں سیکنڈ کہنا بھی نا صرف سمجھانے کے لیے, بال برابر فرق سے ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے. کیا ہوتا, آپ نے بہت عقل مندی سے رائٹ لیفٹ لے لیا تھا, بریک لگا لیا تھا, اسپیڈ بڑھا دی تھی. یہ رحمت الہی میں تو سمجھتا. آپ دیکھتے ہیں بچوں کے معاملے میں بہت دیکھتے ہیں کہ بچے بعض اوقات گرتے ہیں اور بڑے بھاگتے ہیں, اور ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی لگی ہوگی زیادہ زور سے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں بچہ تو کھڑا ہو گیا, مسکرا رہا ہے. تو ان چیزوں کو آپ تھوڑا اپنی زندگی میں لائیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے پازیٹیو موٹیویشن ملے گی. مرحبا. اور اللہ کی طرف جو ہے آپ کا تعلق مستحکم ہوگا. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیے, صبح صبح اٹھیں آپ, جو بھی سارے دن کی ایکٹیویٹیز دیکھیے. آج سال کا آخری دن ہے, آج سال کا آخری دن ہونے جا رہا ہے, تو سورج غروب ہوگا نا تو اس کے ساتھ اپنی نا امیدیوں کو بھی غروب کروا دیں, اور اس امید پر جئیں کہ میرا رب رحمان رحیم ہے, میری ماں باپ ساری کائنات سے زیادہ چاہنے والا ہے, وہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا, اور وہ مجھے تو ایسے عطا فرماتا ہے کہ جتاتا بھی نہیں ہے, احساس بھی نہیں دلاتا, ہونے ہی نہیں دیتا. آپ دیکھیں ہمیں کتنی نعمتیں سلمان بھائی مل رہی ہوتی ہیں, جیسے ابھی میری سانس چل رہی, کھانا ہضم ہو رہا ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہیں. تو جب تک یہ ہے نا ہمیں فیلنگ نہیں ہوگی. ہمیں فیلنگ کب ہوتی ہے کہ آنکھ میں تکلیف ہے, جب کوئی کنکر جائے, کوئی مرچ کا ذرہ جائے, کچھ ایسا ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں سمجھیں, کیونکہ بعض اوقات محنت یا کسی اور حوالے سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں اجر نہیں مل رہا, ہمیں صلہ نہیں مل رہا. کون کہہ رہا ہے نہیں مل رہا؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کو دکھ رہا کتنا ہے جی, آپ کو تو ابھی کیا دکھ رہا ہے, آپ کو مہروز بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے, ایسے ہی رکھیے گا ذرا, آپ کو تو مہروز بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے, آپ کو صرف یہ دکھ رہا ہے پیچھے کی سیٹ لگا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے اس کی لائٹنگ کیسے ہوئی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے منچ پہ اور کون کون ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میرے کیمرے کے پیچھے جو اسلامی بھائی ہیں وہ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا. ایسا ہی. تو جیسے آپ کو اس اسکرین کا نہیں پتا, آپ کو زندگی کی اسکرین کا بھی نہیں پتا, آپ کی زندگی کی اسکرین میں اور کون کون چیزیں جو ہیں مل کے آپ کو اڑا رہی ہیں, چلا رہی ہیں, سروائیو کروا رہی ہیں. آپ بندے ہیں, بندے بن کے رہے ہیں. اگر تھوڑا سا لارج فریم دکھائیں
تو آپ کو پتا چلے کہ ہمارے اس منچ پہ کیا کیا کچھ ہے، کیسے کیسے لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کہاں کہاں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کہ یہ جو آپ تک پہنچ رہا ہے صحیح. تو ہم بگ اسکرین پہ دیکھ نہیں رہے، ہم کیمرے کے اس سائڈ پر نہیں ہیں، ہم کیمرے کے اس سائڈ پر ہیں. جی. تو ہمیں جتنا دکھ رہا ہے ہم اتنا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے رب کو سب دکھ رہا ہے، ایون وہ بھی دکھ رہا ہے جو ہمارے دل پہ گزر رہا ہے. تو ہم اس سے نا امید نہ ہو، محنت کرتے رہیں. خالد بھائی نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور زندگی کا تجربہ یہی. مرحبا، ماشاءاللہ مہروز بھائی، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی کون؟ میری ناخواں اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، واہ کیا بات ہے مدینے کی. واہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی. مرحبا، کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا
اللہ سبحان اللہ. آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہ گیا بھی تو سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہ گیا بھی تو سجدہ کرتا، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا ہو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو، اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو، محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، شیطان سے اتار کا ایمان بچا لو، شیطان سے اتار کا ایمان بچا لو، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا
زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، اور میں اس یقین سے آیا ہوں کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، ابھی پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار کے ہمیں حاضری عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ ماہ جنوری 2023 کا ماہنامہ فیضان مدینہ سبحان اللہ، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ماہ جمادی الاخری کا ماہنامہ فیضان مدینہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی آپ سبسکرپشن کروائیں تو اس کے لیے سادہ میگزین یہ 1700 روپے میں، اور رنگین جو اس کا ایڈیشن ہے یہ 2500 روپے میں، اس کا کوپن بھی ماشاءاللہ یہ ساتھ میں موجود ہے۔ تو اگر آپ کی سبسکرپشن جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے تو آپ اس کوپن کو بھر کر کے اپنی جو ہے یہ سبسکرپشن بھی کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ پابندی کے ساتھ انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر بھی جو ہے یہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پاس ابھی یہ میرے ٹیبل پر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ دسمبر 2022 کا بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ہے جی۔ یہاں جی صدیق اکبر کی دور اندیشی، یہ دور اندیشی میں کیا واقعہ ہے یہ جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2023۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہاتھ بٹانا بچوں کے لیے ہے ننھے میاں کی کہانی۔ کون ہاتھ بٹائے، کس کا ہاتھ بٹائے، اور بچے کس انداز میں جو ہے یہ کام کریں، تو یہ جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2023۔ ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواب میں گائے دیکھی تو کیا تعبیر ہوگی، جاننے کے لیے دیکھیے پڑھیے ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2023۔ پاکستان بھر کے مکتبۃ المدینہ پہ پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ جن افراد نے اس کی اینول سبسکرپشن حاصل کی ہوئی ہے یعنی بکنگ کرائی ہوئی ہے ان کو بھی ڈسپیچ ہونا شروع ہو گیا، اور کافی ساروں کو تو پہنچ گیا ہوگا، اور اگلے 2-4 دن میں انشاءاللہ بقیہ کو بھی پہنچ جائے گا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن معاشرت کے نبوی اصول، واہ واہ واہ، کیا بات۔ حسن معاشرت یعنی اچھے انداز سے رہنے کے، دنیا میں رہنے کے اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے، تعلق، رشتہ داری، یہ سارے حسن معاشرت کے اندر آتے ہیں۔ اس کے نبوی اصول کیا ہیں یہ جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2023۔ بڑے بڑے لوگوں کے اصول آپ نے شاید سنے یا پڑھے ہوں گے، ذرا نبوی اصولوں کا سبحان اللہ، ان اصولوں کا جو ہے مطالعہ فرمائیں اور پھر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج کے لیے مہروز بھائی میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ماہنامہ میرے پاس ہے، تو یہ جیسے جیسے اس کا مطالعہ ہوتا رہے گا
تو ویسے ویسے انشاءاللہ الکریم کچھ نہ کچھ ناظرین کو بھی ہم جو ہے وہ ابھی تو رہے گا نا، جنوری میں تو ہم ہفتہ بھی منا رہے ہیں الحمدللہ، واہ جی واہ، تو تذکرہ تو رہے گا آپ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ کب تک منا رہے ہیں مہروز بھائی ہفتہ؟ 5 جنوری 2023 سے لے کر 12 جنوری 2023 تک اس کا جو اینول ویک مناتے ہیں ہم بکنگ کا، وہ منانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کی دعائیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، اعلانات بھی ہوں گے، اور ذمہ داران اس کی بکنگ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ الکریم۔ چلیے جی، ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر، یا رب جا کر عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر، آمین۔ جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج احمد عبید رضا عطاری مدنی دام غرب القدسیہ کا ایک ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے۔ حضرت سیدنا امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسود عنسی نے مرتد ہونے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے، اس نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا، پھر انہیں اس میں ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے وہ بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں ان کا بہت ہی اچھا تاثر قائم ہو گیا اور اسود کو لوگ جھوٹا سمجھنے لگے۔ اسود کے قریبی ساتھیوں نے اسے کہا، اگر تو نے ان تابعی بزرگ کو یہاں سے نہ نکالا تو تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے تیرے ہی خلاف فساد برپا کر دیں گے۔ یہ سن کر اسود نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یمن سے نکال دیا۔ اب حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدھا مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اپنی سواری سے اترنے کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے کہ اچانک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا، یمن سے آیا ہوں۔ فرمایا، اس شخص کا کیا حال ہے جسے کذاب اسود نے آگ میں ڈالا؟ عرض کیا، وہ تو عبداللہ بن صوب ہیں۔ فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم وہی ہو؟ عرض کیا، یقیناً میں وہی ہوں۔ جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فوراً انہوں نے گلے لگا لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ پھر انہیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر فرمایا، الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من سنی بھی کما سنی بھی ابراہیم الخلیل۔ یعنی تمام تعریف اللہ کریم کے لیے ہے جس نے مجھے موت نہ دی، یہاں تک کہ اس پاک ذات نے مجھے امت محمدی کا وہ خوش نصیب شخص دکھا دیا جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا سلوک کیا گیا۔ یعنی انہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور انہیں بھی آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت امت محمدیہ کے لیے بھی عظیم سعادت ہے کہ پچھلی امت کے تو نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو معجزہ عطا ہوا تھا، وہ اس امت کے افضل ولی حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حصے میں بطور کرامت آیا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ مرحبا۔ ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی شارت پائی ہے، محنت میں عظمت، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع رہا۔ تو میں چاہوں گا ایاز بھائی ہمارا یہ سارا موضوع جب وہ سمپ ہو جائے اس کی سمرائز بھی اس کو کر دیں اور کچھ مزید بھی ارشاد فرمائیں۔ سلمان بھائی، اس میں ایک ضروری بات اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، محنت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ محنت ضروری ہے، لیکن محنت صحیح سمت پر ہو یہ بھی ضروری ہے۔ مطلب بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو کر رہے ہیں مگر اس کا رزلٹ نہیں آ رہا۔ تو رزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ رزلٹ اس لیے نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ محنت تو کر رہے ہوتے مگر اس کی صحیح ڈائریکشن پر نہیں ہوتے، صحیح سمت کی طرف نہیں ہوتے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اگر ہمیں دودھ چاہیے ہو تو ہم اس کے لیے زمین کو نہیں کھودتے، کیونکہ زمین کو کھود کر پانی تو نکل سکتا ہے، زمین کو کھول کر دودھ نہیں نکل سکتا۔ دودھ نکالنے کے لیے آپ کو ایک بھینس پالنی پڑے گی،
اور پھر اس پروسیس کو پورا کرنا پڑے گا تو آپ کو دودھ گائے بھینس بکری بھیڑ. ہاں جی ہاں. تو اگر آپ صحیح سمت پر اور صحیح ڈائریکشن پر محنت کریں گے تو پھر ریزلٹ آئے گا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریزلٹ نہیں آ رہا ہوتا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم محنت کر رہے ہوتے مگر صحیح سمت پر نہیں کر رہے ہوتے. تو بس یہی بات کہ ہم محنت کریں اور ضرور کریں مگر صحیح سمت کی طرف کریں تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بھی آئے. مرحبا ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں لگن کے ساتھ, محنت کے ساتھ, سستی سے, غفلت سے بچتے ہوئے درست انداز میں صحیح طریقے پر اللہ کریم ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہارڈ ورکنگ اللہ کرے گی ہماری عادت کا جو ہے وہ حصہ بن جائے, زندگی کا حصہ بن جائے, اور ہم اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے درست سمت میں ایاز بھائی کی بات کے مطابق آگے جو ہے بڑھتے جائیں, محنت جو ہے وہ کرتے جائیں, اور اللہ پاک کی رحمت سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پاتے چلے جائیں. اور ان ساری باتوں کے لیے اور یہ موٹیویشن لینے کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستگی ہے, مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر ہے. تو یہ رہے گا تو انشاءاللہ یہ اچھے اسباق اور یہ اچھی عادات اور یہ اچھے طریقے ہماری زندگی میں انشاءاللہ ایڈ ہوتے جائیں گے. تو پھر جب خوشبو آئے گی تو وہ اپنی مہک اور اپنے ایسنس کو اور اپنی بہار کو اور اپنی تازگی اور اپنی شگفتگی کو ساتھ جو ہے وہ لے کر کے آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ کریم سے ہم خیر کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیار آقا, ہو زباں پر پیار آقا, الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا بھی کہے گا, الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو, لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا